ڈاکٹر صاحب اگر مذاکرات ہیں تو ملاقات تو پھر ناگزیر ہے. وہ جب تک اپنے لیڈر کے پاس جائیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے کہ ہمیں آگے کیا لاہے عمل رکھنا چاہیے، تو وہ کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ صرف بیرسٹر گوہر کا ایک بذات وکیل مل لینا تو کافی نہیں ہے، ان کی پوری سیاسی لیڈرشپ ہے. ڈوگر صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے، وہ بھی کئی مہینوں سے نہیں ملے. جی دیکھیے، جہاں تک عمران خان سے ملاقات کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہوں کہ سیاسی لوگوں کو عمران خان سے ملنا چاہیے. تو کیوں نہیں اور اس کی جو وجہ کیا ہے، میں نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے، اس لیے کہ سیاسی لوگ ہمیشہ سیاسی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکثریت ایم این اے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سیاست سیاسی انداز سے پاکستان میں ہونی چاہیے اور اعتدال پسندی کے ساتھ ہونی چاہیے. انتہا پسندی کی سیاست اور فرعونیت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایسے لوگ اگر ملیں گے تو کوئی سینٹی کی بات ہی کریں گے، عقل کی بات عمران خان سے کریں گے. اور ایسے لوگ اگر ملیں گے جیسے کہ جناب بس باہر آپ نکلیں گے تو 1 کروڑ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور فلاں ہیں، کچھ ان کے سیاسی لوگ ایلیمنٹ بھی وکلا میں سے ہیں. خیر اس کو چھوڑیں کس میں سے ہیں، لیکن بس یہ بتا دیں، میں نام نہیں پوچھ رہی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن ملاقاتوں کی لسٹ تو آپ لوگ الاؤ کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. اگر آپ ان لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب تک پیغام ہی وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس بات کے حامی ہیں، ہمارے پیشتر وزراء، ایون پرائم منسٹر بھی. لیکن ان کی جو بد انتظامی ہوتی ہے نا تھوڑی، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی 4 ایم این ایز کی اجازت ہے ملنے کی، 7 دن کے 500 ورکر بھی چلے جاتے ہیں. وہاں جا کے شور شرابہ، روڈیں بند، تماشا، باہر جناب ریلیاں نکل رہی ہیں. بھائی وہاں پہ 4000 سے زیادہ قیدی جو ہیں اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہیں، اور ان کی فیملیز روزانہ کی بنیادوں کے اوپر آتی ہیں، ملتی ہیں، انہیں ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں دیتی ہیں. مطلب ایک ایکٹیویٹی ہے نا جو جیل میں چل رہی ہے. اب ایک بندہ جیل میں ہے اور جناب اس کے باہر 1500 ورکر آ کے ساری سڑکیں، سنگل روڈ ہے وہ، اڈیالہ کی روڈ ہے سنگل روڈ، بند بند کر، سارا سسٹم پیک کر. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. تھوڑا سا انہیں بھی چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو سٹریم لائن کریں، آپ بھی اس میں تعاون کریں، ضرور ملیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈوگر صاحب نے بات کی ہے کہ جناب ہمارے ایم این اے نااہل ہو گئے اور بہت بہت ظلم ہو گیا، یہ اور ایسا ظلم آپ نے کبھی دیکھا؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ڈائریکٹ وہ الزام لگا رہے ہیں آپ پہ. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایم این اے کی تکریم زیادہ ہوتی ہے یا وزیر اعظم کی تکریم زیادہ ہوتی ہے؟ آئین کی تکریم زیادہ ہوتی ہے. نہیں، میں قانون کی تکریم زیادہ. میں ممبران پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا. آئین تو ابو آل ہے نا. پارلیمنٹرینز تو سارے برابر ہی ہوئے نا تقریباً، لیڈر آف دی ہاؤس. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کرنا یا ہونا عدالت سے، وہ بہت بڑا واقعہ ہے. یا ایک سرونگ پرائم منسٹر کو ایک سازش کے ذریعے جو آپ نے فرمائی اس کو آپ نے عدالت سے ڈسکوالیفائی کر دیا، وہ بڑا واقعہ ہے. یہ بڑا واقعہ ہے. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. چلو میرے خیال میں اس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ظلم ہے، تو وہ ظلم عظیم وہ تھا جو آپ نے کیا تھا، اور ایک سازش کے تحت آپ نے پرائم منسٹر نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی کرایا. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی جو ہے ہم نے کوئی سازش کی ہے. بھئی یہ 9 مئی کے واقعات کی تو ڈوگر صاحب خود بھی کہیں گے کہ وہ غلط ہے. یہ خود بھی کہیں گے کہ 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے. وہ کیا کہیں گے؟ میں ذرا ان کی طرف جاتی ہوں، لیکن بس مجھے ویری کوئکلی بتا دیں ڈاکٹر صاحب. کئی ان کے لوگ جن پہ الزام تھا 9 مئی کا، وہ رہا بھی ہوئے ہیں. کسی کو اگر سزا ہوئی ہے تو یقیناً وہ کسی ثبوت کی بنیاد کے اوپر ہوئی ہوگی. اگر تو جو لیڈران رہا ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی سوال آ گیا کہ پتہ نہیں وہ لیڈران آپ لوگوں سے بات چیت کر کے تو رہا نہیں ہوئے. یو نو کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی لیڈر رہا نہیں ہوا. نہیں رہا نہیں ہوئے، لیکن ان کو ایٹ لیسٹ بری کرنے کی بات آ گئی ہے. کافی سارے لوگ، میں نام ابھی ظاہر ہے پھر وہ لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن کافی لوگ ایسے ہیں جن پہ 9 مئی کے واقعات کا الزام تھا، گرفتار ہوئے لیکن رہا ہوئے. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا، آپ نے فرمایا آپ بھی اس بات کے حامی ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں. رانا صاحب کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ ہی از اے پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر. ووکلی یہ بات کرتے ہیں، سینئر آدمی ہیں. پرائم منسٹر بھی ہیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر بھی اس بات. تو پھر رکاوٹ پولیٹیکل آدمی ہے نا، یہ پولیٹیکل بات ہے. میں آپ کو بتایا ہے کہ چند ایسے عوامل ہیں، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ڈوگر صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں. ان کا الزام پہ ٹھیک ہے کہ آپ ملاقات کروا ہی نہیں پا رہے، آپ کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈوگر صاحب چونکہ آپ کے پروگرام میں، اس لیے میں براہ راست اس واقعے کا ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ ایم این ایز نکلتے ہیں جاتے ہیں. جس واقعے پہ مجھے شرمندگی ہوئی، انہوں نے آ کے اسپیکر سے شکایت کی، اسمبلی میں پروٹیسٹ کیا. ہم نے 2 ایس ایچ اوز سسپینڈ کیے پنڈی پولیس کے ڈی آئی جی نے اس واقعے کی وجہ سے. وہ واقعہ کیا تھا؟ چند ایم این ایز جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، ساتھ جو ہے وہ 500,000 ورکر بھی ساتھ جا رہا ہے جناب. وہاں پولیس سے چھینا جھپٹی ہوئی، دھکم پہل ہوئی. مجھے افسوس ہے
ہمارے بھائی ہیں، یہ کولیگ ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے جو ایم این اے تھے وہ فرنٹ پہ تھے، ان کے ساتھ پولیس کی دکم پیل ہوئی، ڈوگر صاحب اس واقعے میں موجود تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا اپنی روش درست فرمائیں. تو باقی ہم ڈوگر صاحب وہ کہہ رہے ہیں آدھا راستہ آپ آئے آدھا راستہ ہم آئیں گے، لیٹس میٹ ان دا مڈل گراؤنڈ. اب یہ میٹ ان دا مڈل گراؤنڈ کے لیے وہ ڈیمانڈ کریں ورکرز کو نہ لے کر آئیں، یہ پاسبلٹی ہے؟ آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ کوئی اڈیالہ جیل جائے. دیکھیں ان کو معلوم نہیں ہے، یہ بیٹھ کے باتیں تو کر سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا کیا ماحول بنایا ہوا ہے. اڈیالہ جیل جانے سے 1 کلومیٹر پہلے ہی پولیس کے ناکے لگے ہوتے ہیں، جہاں 500 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں. وہیں ہمیں گاڑیوں سے اتار لیا جاتا ہے، وہیں روک دیا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے دونوں اطراف. اور وہاں نہ کوئی ورکر اکٹھے ہونے دیے جاتے ہیں سوائے پارلیمنٹرین کے ممبران اور علیمہ آپا اور خان صاحب کی فیملی کے ممبران ہم بیٹھتے ہیں سائڈ پہ جہاں بھی ہمیں جگہ دی جائے. اور کوئی ہم ٹریفک میں خلل نہیں ڈالتے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے. جیل وہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے. جس واقعہ کی انہوں نے ذکر کیا اس میں کوئی ہم نے پولیس سے چھینا جھپٹی نہیں کی، کوئی دھکم پیل نہیں کی. اس میں بھی ہم ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور پولیس کی ایک پوری پارٹی بیما ان 2 ایس ایچ اوز کے ہم پر حملہ آور ہوئی اور مجھ پر ڈنڈے برسائے ڈائریکٹ. میرے سر میں ڈنڈے مارے، میرے چہرے پہ ڈنڈے مارے، میری شرٹ پھاڑی. میرے ساتھ باقی 2 ایم این ایز ہیں، انہوں نے ڈنڈے کھائے. ہمارے چنگیز خان کاکڑ صاحب ہیں، ان کا ہاتھ اس میں فریکچر ہوا اور باقی ایم این ایس پر چوٹیں آئیں. اور یہ اور کوئی ایم این اے کچھ نہیں کر رہا تھا. ہم سائڈ پر بیٹھتے ہیں، اپنا پرامن احتجاج کرتے ہیں، اپنا جو ہمارا مطالبہ ہے ہم اپنا وہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ آج فیملی کی ملاقات کا دن ہے، کورٹ کے آرڈر ہے. کئی مہینوں سے آج منگل کا دن ہے، خان صاحب کی فیملی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایون خان صاحب اور ان کی بیوی کی بھی ملاقات ان کے جیل میں نہیں کروائی جاتی. تو یہ دیکھیں نا ایسے حالات میں، اور باہر کیونکہ علیمہ آپا ویزیبل ہیں، وہ ہر وقت سامنے ہیں، وہ ان کی آنکھوں میں رڑکتی ہیں. اور اب بہانہ یہ بنا لیا 3 دن پہلے کہ جو ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ 9 مئی میں شہادت ملے. تو یعنی کہ یہ ایسے ماحول میں پھر آپ مذاکرات کی بات کریں تو مذاکرات کبھی ایسے نہیں ہوتے.